ایک بندے نے 6 فائدے لکھے ہیں کہ مجھے تسبیح کھانے سے کیا ملا. ایک فائدہ عجیب لکھا ہے، گھر میں جب بھی لڑائی شروع ہو جاتی ہے میں آرام سے چپ کر کے بیٹھ جاتا ہوں. کہتے میں آرام سے چپ کر کے بیٹھ جاتا ہوں. اور سورۃ انعام کی آیت نمبر 45 فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رب العالمین پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. ابھی 21 دفعہ ہی پڑھتا ہوں، جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. اگر بیوی اور والدہ کی طرف پھونک مار دیتا ہوں تو خیر ہو جاتی ہے. اگر کوئی کام زیادہ ہی بگڑ جائے، بیوی اور والدہ کی اگر لڑائی ہو جائے، ساس بہو کی، میں یہ 21 دفعہ کہتے ہیں پڑھ لیتا ہوں، سکون آ جاتا ہے. اور اگر کام زیادہ ہی خراب ہو جائے تو 7 اذانیں پڑھنے لگ جاتا ہے، پھر تو ہر چیز ختم ہو جاتی ہے اور جھگڑے یوں ختم ہو جاتے ہیں. دل ہی دل میں اذان پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. ایک ہے اذان کہنا، فرق ہے. اس کے لیے کانوں میں انگلیاں، قبلہ رخ، کھڑا ہونا، باوضو، وقت کا تعین کہ ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی. ایک اذان پڑھنا، فرق ہے. اذان پڑھنے کے لیے یہ ساری شرطیں ہیں ہی نہیں، تو دل ہی دل میں وظیفے کے طور پہ پڑھنی ہے. کہتے جب میں اذان پڑھتا ہوں پھر سارے مسئلے میرے حل ہو جاتے ہیں، پھر ہر مشکل دور ہو جاتی ہے. جس کسی ادارے سے کام لیتا ہو، جائز کام چاہے سرکاری ہو یا پرائیویٹ، اس ادارے اور اس میں کام کرنے والے سٹاف کے لیے دعائیں شروع کر دیتا ہوں. متعلقہ کام آسانی اور جلدی میں ہو جاتا ہے. اور یہ میں نے تسبیح خانے سے سیکھا ہے. کہتے میرا اپنا ذاتی آزمودہ ہے. میری بیوی کا شناختی کارڈ نادرا آفس والے بنا کر نہیں دے رہے تھے، بہت سے مسائل تھے اور بار بار چکر لگاتے ہوئے مجھے بہت ان پہ غصہ آ رہا تھا. میں نے بجائے اس کے کہ ان کو گالیاں دیں، ان کو برا بلا کہا، اس کے برعکس میں نے ان کے لیے اور ادارے کے لیے دعائیں شروع کر دیں. اس کی برکت سے میرے کام میں بالکل آسانی ہوئی، کارڈ بن کے آ گیا. اب بتاؤ، مسئلہ تو کام ہے نا. اچھا، گالیاں دے کے دل کی بھڑاس نکال دی، برا بلا کہہ کے وقتی طور پہ اپنے دل کو تسلیاں دے دی، کسی کو غم سنا کے، شکوہ کر کے، غیبت کر کے، بہتان لگا کے کسی کو سنا دیا، پر کام تو نہ بنا. کام دعاؤں سے بنتا ہے، خیر خواہی کے جذبے سے بنتا ہے، برا کہنے سے نہیں بنتا. کام تو دعاؤں سے بنتا ہے.